مسعود خان صاحب، آپ سے آغاز کرنے کا اجازت چاہوں گا. یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آبنائے ہرموز میں ایران بھی اپنی جو ہے جنگی مشقیں کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ روس اور چین نے بھی کہا ہے کہ جو ہماری جائنٹ مشقیں ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹویٹ بھی میں نے دیکھا ہے جو اپیکس لیڈر ہیں ایران کے، جس میں انہوں نے بڑا سخت جواب دیا ہے کہ ایران یو ایس آرمی مائٹ بی دی اسٹرانگیسٹ ان دی ورلڈ بٹ یہ بھی بہت ہی ولنریبل ہے. تو یہ بیانات کی حد تک تو چل رہا ہے. تو یہ کیا پوسچرنگ ہے جو وہاں پہ یہ مشقیں شروع ہو گئی ہیں؟ یہ سارا ایک کوئی کسی سیریس تھریٹ کی طرف اشارہ دے رہے ہیں یا پریشر ٹیکٹکس ہیں؟ جناب مسعود خان صاحب. جی بہت شکریہ قاضی صاحب. دیکھیں یہ بیسیکلی اٹ از اے اسٹریٹجک میسیجنگ ہے، اور جس طریقے سے اور یہ جو ایکسرسائز وہاں پہ ہو رہی ہے بیسیکلی اٹ از اے میری ٹائم ایکسرسائز ہے. پہلی دفعہ نہیں، وہ 2019 سے یہ ایکسرسائز ہو رہے ان ممالک کے ساتھ ہو رہے تھے. اور بیسیکلی اس وقت کنسپٹ یہ تھا کہ میری ٹائم سیکیورٹی کو انشور کرنا، ٹیررزم کے اگینسٹ کرنا، اور ٹریڈ روٹس کو ان کی سیکیورٹی کو انشور کرنا تھا. اب سے سچویشن ایسی بلڈ اپ ہوئی ہے جس طریقے سے وہاں پہ حالات و واقعات ہے، تو اس سے اس وقت یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے. لیکن دیکھیں کسی موقع پہ بھی چائنیز اور رشینز وہ اس میں انوالو نہیں ہوں گے، بلکہ رشین نے تو ایکسٹینڈ لیا ہے اور انہوں نے تو انکریج کیا ہے ایران کو کہ آپ نیوکلیر اس پہ ڈیل پہ کر لیں، اور اس کو وہ چاہتے ہیں اس کو ڈیل سائن کریں، بٹ دے آر سپورٹنگ ان کے میزائل جو سسٹم ہے اس کو وہ چاہتے ہیں وہ انٹیکٹ رہے، اور ان کے وہ باقی جو پراکسیز کی بات ہو رہی ہے وہ اس پہ تو وہ کوئی آبجیکشن نہیں ہے، بٹ نیوکلیر پہ وہ کر رہے ہیں. اسی طرح چائنیز بھی اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم دے آر بائنگ ٹائم. دیکھیں جس طریقے سے امریکہ از بائنگ ٹائم، اور جس طریقے سے وہ ڈپلومیسی کو نیگوسیشن کو چانس دے رہے ہیں ٹو ایورٹ دی وار جو فیوچر میں لائکلی ہو سکتی ہے. لیکن جس طرح بلڈ ہوا ہے علاقے میں، جس طریقے سے اب یو ایس ایس جیرالڈ فورڈ از موونگ ٹوارڈز ٹو مڈل ایسٹ، اور نیکسٹ 2 ویکس میں وہ اس خطے میں آئے گا، اور اس کے آنے کے بعد سے کیپیبلٹیز بڑھ جائیں گے. سو اس کی کیپیبلٹی 25% زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو یو ایس ایس ابراہیم لنکن. اور ابھی بھی یہ اسسمنٹ ہے کہ 8000 کی ڈیلی سارٹیز یہ اپریٹ ابھی کر سکتے ہیں امریکن. انہوں نے اتنی بلڈ اپ وہاں پہ ایریا میں کی ہے، تو لائکلی ان کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جہاں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے، ایٹ دی سیم ٹائم دے وانٹ ٹو ڈیفینڈ دوز 11 مڈل ایسٹرن کنٹریز جہاں ان کی بیسز ہیں. 8 بیسز ایکٹیو ہیں، ٹوٹل 19 ہیں. سو وہ والا فیکٹر ہے. لائکلی جس طرح ڈیولپمنٹ آپ سمجھ لیں کہ ایک بائنگ ہے، اور پھر ایک اور ڈیولپمنٹ ہے. دیکھیں جب ٹارگٹس کی ہم بات کرتے ہیں نیوکلیر سائٹس پہ بھی جائیں گے، اور اس کے علاوہ میزائل سائٹس پہ ابھی ایک اسٹڈی آئی تھی نیو یارک ٹائمز میں، اور دی ٹائمز نے بھی کیا ہے کہ جب لاسٹ ایئر اٹیکس ہوئے تو ایران کے فوراً بعد ایران نے ٹاپ موسٹ پرائرٹی دی اپنے میزائل سائٹس پہ، میزائل پروڈکشن میں نیوکلیر سے بھی پہلے. سو وہاں پہ انہوں نے تیاری کی. سو ان کے انالیسس کے مطابق کہ سائٹس ود منتھس دوبارہ افیکٹو ہوئی تھی اور پروڈکشن وہاں پہ اسٹارٹ ہوئی تھی. سو دیٹ از سیکنڈ ہے. اور تیسرا ہے کہ اسپیشل ٹارگٹس پہ جا سکتے ہیں، کیونکہ جو کچھ MC-130 ہے اور دوسرے جہاز ہے وہ ترکمانستان میں لینڈ کر گئے ہیں، اور وہ اسپیشل فورسز کو کیری کرتے ہیں. اس کا بھی ایک میسیجنگ یہ ہے اگر فیوچر میں کچھ ہوتا ہے کچھ اسپیشل ٹارگٹس کے پیچھے بھی گروپس کو بھی یہ وہاں پہ ڈراپ کر سکتے ہیں، باقی اسٹرائکس وغیرہ بھی ہوں گی. فیصل صاحب میں اسی معاملے کو جو بریگیڈیئر صاحب فرما رہے ہیں، بریگیڈیئر صاحب نے بڑے وضاحت سے جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ وہاں پر امریکہ نے جو اپنی فورسز جو ہے وہ آہستہ آہستہ زیادہ کرنی شروع کر دی ہیں اور اپنے ہتھیار بھی زیادہ کرنے شروع کر دیے ہیں. وہاں ایک اور بحری بیڑا بھی آ گیا ہے. آج مذاکرات کا دوسرا دور ہوا جو کہ بے نتیجہ ختم ہو گیا. کیا مذاکرات سے کچھ نکلتا ہوا پہلے تو بتائیے گا کہ نظر آ رہا ہے؟ اگر مذاکرات سے کچھ نہیں نکلتا، جو خطے کے حالات لگ رہے ہیں کہ وہاں پر 2 بحری بیڑے جن پر اتنا بڑا ساز و سامان اور اتنا بڑا اسلحہ اور ساتھ ساتھ 500 جہاز اور اس کے علاوہ دیگر جو ہے وہ وہاں پر جو ہتھیار موجود ہیں، تو یہ بات آ رہی ہے سامنے کہ امریکہ یک وقت 200 میزائل فائر کرے گا وہاں سے، اور ادھر سے اگر ایران فائر کرتا ہے تو وہ 2000 میزائل جو ہے وہ فائر کر سکتا ہے. آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ اگر جنگ ہوتی ہے تو، اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو کیا مذاکرات جو ہیں مکمل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا. مجھے مذاکرات کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ اس کی ایک پریسیڈنٹ بھی ہے، ایک پاس ہسٹری بھی ہے. پاس ہسٹری یہ ہے کہ ایران نے پہلے بھی
P5+1 کے ساتھ JCPOA سائن کیا تھا، اور اس JCPOA پہ ایران بالکل کاربند رہا تھا۔ IAEA کی انسپیکشنز بھی ریگولرلی ہوتی رہی تھی، اور وہ بھی ٹیسٹیفائی کرتے رہے کہ ایران پابندی کر رہا ہے JCPOA کی۔ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی تھے اپنے پچھلے دور میں جنہوں نے JCPOA سے برخاست لی تھی، اور وہ اس پلی پہ لی تھی کہ جی JCPOA میں ایران کو دیا بہت کچھ ہے، لیا اس سے کچھ نہیں ہے، خاص طور پہ جو اس کے بیلسٹک میزائلز تھے ان کے پروگرام کی کوئی بات نہیں کی گئی ہے۔ تو امریکہ کو تو ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے کوئی خطرہ نہیں ہے، خطرہ تو اسرائیل کو ہے۔ تو امریکہ، یہ سوال بیسیکلی جو بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ کیا خطے میں جنگ یا ایران کے خلاف خاص طور پہ جنگ امریکہ کے مفاد میں ہے یا نہیں ہے، یہ سوال بنتا ہے۔ تو امریکہ کے مفاد میں ایران کے خلاف جنگ میرا اپنا خیال ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ایران کے بلبوتے پہ امریکہ اپنا پولیٹیکل، اکنامک اور ملٹری انفلوئنس اس خطے میں قائم رکھ سکا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دے سکتا ہوں، جیسے بریگیڈیئر صاحب نے بھی فرمایا کہ 19 جگہوں پہ تو انہوں نے اپنے ملٹری بیسز بنائے ہوئے ہیں، پرماننٹ پریزنس انہوں نے یہاں رکھی ہوئی ہے، حالانکہ ان کا یہاں پہ تیل کے اوپر دار و مدار نہیں ہے اس خطے کے، یا گیس کے اوپر دار و مدار امریکہ کا نہیں ہے اس خطے پہ، تو پھر امریکہ یہاں کیوں رہنا چاہتا ہے؟ امریکہ یہاں پہ ایک مونوپلی، ایک ہیجمنی رکھنا چاہتا ہے اس خطے میں، تاکہ یہاں کے جو ذخائر ہیں ان پہ بے شک اس کا دار و مدار نہ ہو، لیکن اس کا اثر و رسوخ وہاں پر ہو، اور اثر و رسوخ اس کا صرف اس صورت میں قائم رہ سکتا ہے جب وہ ایران کو ایک تھریٹ کے طور پہ اس ریجن میں پیش کرے۔ جب اسرائیل نے قطر پہ حملہ کیا تو امریکہ کے مفادات کو شدید ٹھیس پہنچی، کیونکہ تمام عرب ممالک، یہ ان کے اوپر یہ کلیئر ہو گیا کہ ہمارا دشمن ایران نہیں اسرائیل ہے، اور پھر سب نے اسرائیل کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ تو امریکہ کو اپنا جو اثر و رسوخ تھا وہ وہاں سے کم ہوتا نظر آیا، اور فوراً ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنجامن نیتن یاہو سے ٹرمپ صاحب نے معافی منگوائی قطر سے، اور یہ شیورٹی تھی تمام عرب ممالک کو کہ اب اسرائیل کسی عرب ملک پہ حملہ نہیں کرے گا، کیونکہ اسرائیل کو امریکہ وہاں تھریٹ بنانا نہیں چاہتا، وہ تو وہاں پہ ابراہم ایکارڈز کرانا چاہتا ہے تاکہ تمام عرب ممالک۔ معافی چاہتا ہوں میں شاہ صاحب، میں انٹرجیکشن کر رہا ہوں، لیکن آپ نے اتنا دلچسپ پوائنٹ آؤٹ کیا میں آئی کوڈنٹ ریزسٹ۔ میں ایک اور چیز، بلکہ بریگیڈیئر صاحب یہ جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ تھریٹ پرسیپشن کریٹ کر کے وہ اسٹریٹجک مفادات، تو مجھے یہ بھی یاد آیا کہ ٹیررزم بھی تو انہوں نے کریٹ کیا تھا، ہوا اسامہ بن لادن، ترکی الفیصل نے اس کو جو ہے وہ ریکروٹ کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے پوری جگہ پہ، ہر جگہ پہ اپنے جہاں جہاں مفادات تھے اپنی فوج بچھا دی۔ تو یہ پھر ٹیررزم اور یہ سارا ایمنیٹ کرتا ہے کسی اور معاشی یا ہیجمونک مفادات کی بنیاد پر، اور ایران they will need Iran. If there is no Iran, they will invent one. Do you agree جناب بریگیڈیئر صاحب؟ جی ہاں بالکل، دیکھیں بیسیکلی تو ہیجمنک ڈیزائنز کی بات ہو رہی ہے، اور بالکل اسی طریقے سے وہ چاہتے ہیں چیزیں کنٹرول میں اپنے رکھیں، اور اسپیشلی جو گلف کنٹریز ہے یا مڈل ایسٹ میں ہے یا ویسٹ ایشیا میں جو کنٹریز ہے، امریکہ کے ان کے اوپر انفلوئنس بھی ہے، اور بیسیکلی ادروائز بھی دیکھیں وہاں پہ گیس بھی ہے، آئل بھی ہے، اور اس کی امپیکٹ بھی دیکھیں، اٹ ول آلسو انڈرمائن، کچھ ہوتا ہے ویسٹ پرشین گلف میں، سو اٹ ول آلسو انڈرمائن دی US اکانومی، کیونکہ دیکھیں نا کہ جہاں پہ شپنگ کا کاروبار ہے اس پہ افیکٹ ہوگا، جہازوں کے انشورنس پہ فرق پڑے گا، انفلیشن بڑھ جائے گی، تو اس سے بہت سارے ان کے اپنے جو الائز ہیں جو فار ایسٹ ایشیا میں، دے آر گیٹنگ آئل، یہاں چائنا کے علاوہ بہت سارے، جاپان بھی یہاں سے لے رہا ہے، ساؤتھ کوریا بھی وہ ہے، تو وہ تو امریکن الائز ہے، سو وہ والا فیکٹر ہے۔ پھر دیکھیں گیم ہے، نیشنل انٹرسٹ کی گیم ہے، سو ہم بھی جس طرح کہتے ہیں پاکستان ہیز ٹو پروٹیکٹ اس نیشنل انٹرسٹ، سو امریکن اپنے نیشنل انٹرسٹ پہ، الائز کے نیشنل انٹرسٹ میں، اگر مڈل ایسٹ میں دیکھیں، ویسٹ ایشیا میں دیکھیں، ابھی جس طریقے سے ابھی بات ہو رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے وہ ابھی اگر وہ یورینیم پرانے اس پہ واپس چلے جاتے ہیں، 3.67% یورینیم پہ اگر ایگری کرتے ہیں، سو وٹ ول بی دی گین؟